السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد قاسم علی بیگ، اردو لیکچرر، گورنمنٹ ڈگری کالج اومن نلگونڈا، ڈگری سال دوم سیم 4 کے لیے۔ حصے شاعری میں قطع، جو شاعری کی ایک مشہور قسم ہے، اس کی مختصر تعریف۔ قطع یہ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ٹکڑے یا کاٹے ہوئے کے، یعنی قطع کیا ہے؟ ایک عربی لفظ، اس کے لفظی معنی ٹکڑے یا کاٹے ہوئے کے ہیں، یعنی کوئی چیز کے ٹکڑے کرنا یا اس کو کاٹ کر الگ کرنا۔ عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں یہ صنف شروع ہوئی۔ یہ قطع پہلے عربی زبان کے اندر اور فارسی زبان کے اندر لکھی جانے والی ایک شاعری کی قسم ہے۔ عربی میں اور فارسی میں شروع ہوئی، اس کے بعد کیا ہے، آہستہ آہستہ اردو کے اندر بھی قطع لکھنے کا رواج شروع ہوا۔ نظم نگاری میں قطع ایک شعری حیت ہے۔ نظم نگاری یعنی نظم لکھنے کے اندر کیا ہے، قطع ایک شعری حیت ہے، یعنی شعری شکل ہے۔ یہ نظم کی ایک قسم ہے۔ قصیدے یا غزل کے دوران مربوط خیال کو مختلف اشعار میں پیش کرنا قطع کہلاتا ہے۔ قصیدے کے دوران یا غزل کے دوران بھی ایک مربوط خیال، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے خیال کو اشعار کے ذریعے پیش کرنا، مختلف اشعار میں پیش کرنا قطع کہلاتا ہے۔ یعنی قطع کیا ہے؟ قصیدہ اور غزل کے دوران بھی قطع ہو سکتا ہے، جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے خیالات چند اشعار کے ذریعے بیان ہیں، جو ایک خیالات ہر ایک شعر دوسرے شعر سے جڑا ہوا مربوط خیال ہو تو اس کو قطع کہا جاتا ہے۔ قطع کے اشعار غزل یا قصیدے کے دوران معنوی اکائی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ قطعات کیا ہیں؟ غزل یا قصیدے کے دوران بھی لکھے جاتے ہیں، جس کا ثبوت بہت سارے شعراء کی قصیدوں اور غزلوں میں ملتا ہے۔ نظم کی ایک ایسی صنف، اس میں ایک خیال، جذبہ یا کیفیت کو اشعار میں اس طرح بیان کیا جائے کہ جس کی وجہ سے شعر کا دوسرا مصرع غزل کی طرح ہم قافیہ ہو جائے، وہی قطع کہلاتا ہے۔ یعنی یہ قطع نظم کی ایک ایسی صنف ہے، قسم ہے، جس میں ایک خیال یا جذبہ یا کیفیت، اس کے اندر ایک ہی خیال، جذبہ یا کیفیت کو اشعار میں اس طرح بیان کیا جائے، اس طرح لکھا جائے، جس کی وجہ سے شعر کا دوسرا مصرع غزل کی طرح، یعنی شعر کا دوسرا مصرع غزل کی طرح ہم قافیہ ہو جائے، اس کے اندر قافیہ کی پابندی بھی ہو جائے، تو وہی قطع کہلاتا ہے۔ اس کے اشعار کی تعداد کم سے کم 2 ہوتی ہے، یعنی جس طریقے سے رباعی کے اندر 2 شعر ہوتے ہیں، اسی طرح قطع کے اندر بھی 2 شعر ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی خیال 2 شعر کے اندر اگر مکمل ہو جائے، چاہے وہ قصیدہ ہو یا غزل ہو، تو اس کو الگ کر دیا جائے تو اس کے معنی مکمل طور پر ہم 2 شعر میں سمجھ سکیں کہ شاعر کیا خیال، کیا بات پیش کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ قطع کہلاتا ہے۔ اس کی تعداد کم سے کم 2 شعر کی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں، اور زیادہ سے زیادہ اشعار بھی 2 سے زیادہ، کم سے کم 2 اشعار ہوں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے مربوط خیال کو پیش کریں تو قطع ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اشعار کی کوئی قید نہیں۔ غزل کے اندر کم سے کم اشعار تو ہیں، اس کے ساتھ زیادہ اشعار کی قید ہے، لیکن یہاں پہ قطع کے اندر زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں۔ ابتدا میں قطع غزل ہی کا ایک حصہ ہوتا تھا۔ اردو ادب کے ابتدائی دور کے اندر قطع کے ہیں غزل کا ہی حصہ ہوتا تھا، لیکن اس کو بعد میں الگ کر دیا گیا کہ ایک ہی خیال 2 شعر کے اندر یا اس سے زیادہ اشعار کے اندر بیان کیا جائے تو اس کو الگ کر کے قطع کہا گیا، لیکن بعد میں شعراء اسے الگ بھی کہنے لگے۔ اس کے بعد بعض شعراء کے ہے قطع بالکل الگ صنف مان کر اس کو ایک ہی خیال الگ شعر کے اندر کہنے لگے۔ غزل کی طرح قطع میں مطلق کی قید نہیں، اور جس طرح غزل کے اندر مطلق کی قید ہے، قطع کے اندر مطلق کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ آج کل 2 شعری قطعات کہنے کا چلن عام، زیادہ طور پر عام طور پر آج کل جو قطعات لکھے جاتے ہیں صرف 2 شعر کے ہی ہوتے ہیں، جس میں 4 مصرعے 2 شعر ہوتے ہیں، وہ
خطا جس طریقے سے ربائی کے اندر 2 شعر ہوتے ہیں، اسی طرح سے خطا کے اندر بھی کیا ہے، صرف 2 شعر کے خطایا ہی آج کل لکھے جا رہے ہیں۔ آج لکھنے کا رواج عام ہے، عام طور پر صرف 2 شعر والے خطاط ہی لکھے جا رہے ہیں۔ یہ اس کا مختصر تعارف، یعنی خطا کی تعریف۔ اور خطا بحیثیت صنف شاعری، یعنی کس طریقے سے اردو ادب کے اندر خطاط لکھنے کا رواج شروع ہوا، کس طریقے سے یہ صنف شاعری اردو ادب کے اندر آگے بڑھتی گئی۔ خطا میں کم سے کم 2 اشعار اور نسیم البلاغت کے مصنف کے مطابق زیادہ سے زیادہ 17 شعر ہو سکتے ہیں۔ کے اندر نسیم البلاغت یہ ایک مشہور اردو ادب کی کتاب ہے، جس کے مصنف لکھتے ہیں کہ خطا کے اندر کم سے کم 2 اشعار، 2 شعر ہوں، زیادہ سے زیادہ 17 شعر ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر قید لگائی گئی، اس طریقے سے غزل کے اندر کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 21۔ اسی طریقے سے اردو ادب کے اندر بھی نسیم البلاغت کے لکھنے والے مصنف نے خطا کے اندر بھی کیا ہے، کم سے کم 2 شعر اور زیادہ سے زیادہ 17 شعر ہو سکتے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں خطا ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر غزل یا قصیدے کا کٹا ہوا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ ادبی اصطلاح کے اندر، یعنی اردو ادب کے اندر خطا اسی نظم کو کہا جاتا ہے جو ظاہری طور پر غزل کا ایک کٹا ہوا حصہ معلوم ہو، یعنی غزل ہی میں جو ایک موضوع 2 شعر میں یا اس سے زیادہ اشعار میں بیان کیا گیا ہے، اسے الگ کیا جائے تو ایک کٹا ہوا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے اسے خطا کہتے ہیں۔ یعنی خطا کے لفظی معنی بھی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کٹا ہوا یا الگ کیا گیا حصہ۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے مطابق قصیدے کو حیت اور معنی کے اعتبار سے قصیدہ یا غزل مسلسل خیال کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری یہ بہت بڑے ادیب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قصیدے کی حیت یعنی شکل، صورت اور معنی کے اعتبار سے قصیدہ یا غزل مسلسل خیال کرنا چاہیے۔ یا قصیدہ اور غزل مسلسل یعنی خیالات کا اظہار تسلسل کے ساتھ اس کے اندر کیا جانا چاہیے۔ ان اشعار کے اندر ایک ہی خیال کیا ہے، ایک شعر کے بعد دوسرے شعر، دوسرے شعر کے بعد تیسرے شعر کے اندر، یعنی خیال مسلسل اپنے خیالات کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جانا چاہیے، لکھنا چاہیے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قصیدہ اور غزل میں مطلع کا ہونا ضروری ہے، یعنی قصیدے کے اندر غزل کے اندر بھی کیا ہے، مطلع کا ہونا ضروری ہے، اور خطا میں عموماً مطلع نہیں ہوتا۔ مطلع کی پابندی صرف قصیدہ اور غزل کے اندر ہے، لیکن خطا کے اندر کیا ہے، مطلع کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ گویا کسی نظم کے پہلے شعر کے پہلے مصرع میں قافیہ نہ لانے کے سبب اسے خطا کہا جاتا۔ نظم کے پہلے شعر کے پہلے مصرع میں قافیہ نہ لانے یعنی قافیے کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے اسے خطا کہا جاتا ہے۔ خطا میں نہ مطلع کی پابندی ہوتی ہے اور نہ مطلع ہوتا ہے، اور نہ اس کی ممانعت یعنی اسے منع کیا گیا، بلکہ شاعر کو خطا لکھنے کے دوران اختیار حاصل ہے کہ وہ مطلع کی پابندی کرے یا نہ کرے، یا پابندی سے منع کرے۔ یہ اختیار شاعر کو دیا گیا ہے، حاصل ہے کہ وہ جو چاہے طریقہ اپنائے، چاہے پابندی کرے یا نہ کرے، کون سا بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس صنف شاعری میں اظہار خیال کرے، کسی بھی طریقے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار اس صنف کے اندر، خطا کے اندر کر سکتا ہے۔ اختر انصاری نے خطا کو ایک سمٹی ہوئی مختصر نظم کی حیثیت دی ہے۔ اختر انصاری یہ بھی بہت بڑے ادیب ہیں۔ انہوں نے خطا کو ایک سمٹی ہوئی نظم یعنی کم سے کم اشعار میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے والی نظم، مختصر نظم کی حیثیت، مختصر نظم کو مانا گیا ہے، مختصر نظم کی حیثیت دی گئی ہے، یعنی 2 شعر کے ذریعے 2 سے زیادہ یعنی زیادہ سے زیادہ 17 شعر کی جو پابندی لگائی گئی اس صنف کے اندر،
اس کو مختصر نظم بھی سمجھا جا سکتا ہے، اس کی حیثیت، اس کا درجہ بھی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صنف شاعری میں اظہار اور خیال کرے، اسی لیے بہت سے شعراء اس کے اندر اپنا اظہار خیال کرتے ہیں۔ اختر انصاری نے خطا کو ایک سمٹی ہوئی مختصر نظم کی حیثیت دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ خطا میں کسی ایک خیال کو مربوط انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اسی لیے خطا کے اندر کسی بھی ایک خیال کو مربوط یعنی جڑے ہوئے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ کم سے کم اشعار میں کم سے کم 2 شعر کے اندر ایک ہی خیال کو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے انداز میں پیش کرنا یہی خطا ہے، جس کی وجہ سے خطا کے اشعار معنوی اعتبار سے ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ اسی لیے خطا کے اشعار ایک دوسرے سے مربوط یعنی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ 2 شعر والے خطا کو رباعی لکھ دیتے ہیں۔ بعض شعراء اپنے اشعار خطا کو رباعی لکھ دیتے ہیں۔ 2 شعر کو کیا ہے رباعی بھی کہا جا سکتا ہے، جس میں 2 شعر ہوتے ہیں، اسی طرح خطا کے اندر بھی 2 شعر ہوتے ہیں، جبکہ رباعی اور خطا میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی رباعی اور خطا میں کیا ہے فرق ہے۔ رباعی لکھنے کے دوران پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرعے میں قافیہ اور ردیف کا اہتمام ہوتا ہے۔ رباعی کے اندر کیا ہے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرعے میں قافیہ اور ردیف کا اہتمام ضروری ہے، لیکن خطا کے اندر یہ پابندی نہیں ہوتی، اور تیسرا مصرع قافیہ اور ردیف سے آزاد ہوتا ہے۔ رباعی کے اندر تیسرا مصرع قافیہ اور ردیف سے آزاد، یعنی قافیہ اور ردیف کی کوئی پابندی ہی نہیں ہوتی۔ دوسرے اور چوتھے مصرعے میں قافیہ ردیف کا اہتمام رباعی کے دوران ہوتا ہے، اور تیسرا مصرع اس سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ بات محل نظر ہے، یہ بات نظر میں رکھنا چاہیے، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رباعی کے اندر اور خطا کے اندر کیا ہے یہ بہت ہی لطیف سا فرق، بہت ہی ہلکا فرق یہ دونوں قسم کی نظم کے اندر ہے۔ 2 شعر کے علاوہ طاق یعنی 7 اور 11 تک اشعار ایک مضمون کے لکھے جائیں تو وہ خطا کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے طاق اعداد یعنی 7 اور 11 اشعار ایک ہی مضمون، ایک ہی عنوان کے تحت لکھے جائیں تو وہ بھی خطا کہلاتے ہیں۔ اکثر غزل کے اشعار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ شعر ایک مضمون کو ادا کرتے ہیں، جب 2 شعر ایک مضمون کو ادا کرتے ہیں تو قاف لکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ خطا ہوتا ہے۔ غزل کے اندر بھی بہت سارے شعراء نے جب 2 شعر ایک ہی مضمون، ایک ہی عنوان کے، ایک ہی موضوع کے تحت جب غزل کے اندر بھی جب 2 شعر لکھتے ہیں تو اس کو بازو، دونوں اشعار کے بازو قاف لکھ دیتے ہیں، یعنی خطا۔ یہ غزل کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور غزل کے الگ کر بھی اس کو کیا ہے 2 شعر کے اندر شاعر اپنے مکمل بات ایک ہی موضوع پر لکھ دیتا ہے، وہ خطا کہلاتا ہے۔ یہ صنف شاعری کے اندر خطا ایک بہت ہی مشہور صنف مانی گئی ہے۔ رباعی کے ساتھ ساتھ خطا بھی لکھے جانے والے بہت سارے شعراء نے اس کو قصیدوں کے اندر اور غزل کے اندر بھی خطاط لکھے، یا اس سے الگ ہٹ کر موضوع، ایک ہی موضوع کو 2 اشعار میں یا زیادہ سے زیادہ 17 شعر کے اندر خطاط لکھے جا رہے ہیں، لیکن زیادہ طور پر اردو ادب کے اندر جو خطاط لکھے گئے وہ صرف 2 شعر کے اندر ایک ہی مضمون کو بیان کر کے لکھا گیا۔ اور خطا کے لیے موضوعات محدود اور متعین نہیں ہیں، یعنی خطا کے لیے کوئی موضوع متعین نہیں ہے، یعنی ضروری قرار نہیں دیا گیا، کسی بھی موضوع پر خطا لکھا جا سکتا ہے۔ خطا کے اشعار کے لیے رباعی کی طرح کسی وزن یا بحر کی تخصیص نہیں، لیکن اتنی پابندی ضروری ہے کہ خطا کے بحر رباعی کی مخصوص بحروں اور مخصوص اوزان سے مختلف ہو۔ یعنی خطا کے اشعار کے لیے کیا ہے رباعی کی طرح وزن یا بحر کی تخصیص نہیں کیا، مخصوص نہیں کیا گیا، یعنی جس طرح سے رباعی لکھنے کے لیے کیا ہے وزن ہونا، یعنی ہم وزن الفاظ ہونا ضروری ہے، یہ رباعی کے اندر ہے، لیکن خطا کے اندر اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔
مخصوص نہیں کیا گیا، لیکن اتنی پابندی ضروری ہے کہ خطا کے بحر رباعی کی مخصوص بحروں اور مخصوص اوزان سے مختلف ہو، لیکن رباعی کے مخصوص بحریں جو اوزان مقرر ہیں وہ اس سے مختلف ہونا چاہیے۔ ایسے خطات جن کا پہلا شعر مطلع کی حیثیت رکھتا ہے، ان خطات اور رباعیات کے درمیان فرق اور صرف مختلف اوزان کے سبب ہی ممکن ہے، لیکن ایسے خطات جس کا پہلا شعر مطلع کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی غزل کی طرح پہلا شعر خطات کے اندر بھی مطلع کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے درمیان فرق صرف اور صرف اتنا ہے کہ یہ رباعی کی طرح وزن اس کے اندر پایا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں۔ عہد قدیم سے لے کر عصر جدید تک، یعنی قدیم زمانے سے اور آج کے زمانے تک، عہد جدید آج کے نئے دور تک، تقریباً ہر شاعر کی کلیات اور بابین میں خطات ملتے ہیں۔ بہت سارے شعراء کے مجموعے کلاموں کے اندر خطات ہم کو پڑھنے کے لیے ملتے ہیں۔ اردو میں پہلے شعر کو مطلع کی حیثیت دے کر خطات والے شعراء کی تعداد کم ہے، یعنی اردو ادب میں بہت سے کم شاعر ایسے ہیں جو مطلع کو خطا کی حیثیت دی ہے۔ اردو کے بیشتر شعراء کے کلام میں موجود خطات ایسے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے مطلع کی حیثیت نہیں رکھتے اور بلا شبہ انہیں حقیقتاً خطات کہا جاتا ہے۔ اردو ادب کے اندر بہت سارے شعراء ہیں جو ایسے خطات بھی لکھی اس کے دونوں مصرعے مطلع کی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی۔ اس طرح کے خطات بھی اردو ادب کے اندر لکھے جا رہے ہیں، یہ ایک حقیقی طور پر خطات کہا جاتا ہے۔ دو شعر جو ایک ہی مضمون، ایک ہی عنوان کے تحت لکھے جائیں وہ خطا کہلاتے ہیں۔